بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور پچھلے لیسن آپ نے نہیں دیکھے ہیں اگر تو پہلے وہ دیکھ لیجئے تاکہ آنے والی جو ویڈیو چل رہی ہے یا پھر اس سے جو آگے آئے گی مدنی قاعدے کے لیسن وہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ تو آج کا جو لیسن ہے، آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 16 ہے۔ کل جو ہے ہم نے سبق نمبر 15 سیکھا تھا، آج جو ہے سبق نمبر 16 سیکھیں گے۔ سبق نمبر 15 میں جو سیکھا تھا وہ تھے تمیم ساکن کے 3 قاعدے۔ اس سے پہلے جو سیکھا تھا وہ تھے ادغام اور اقلاب۔ اس سے پہلے جو سیکھا تھا نون ساکن کے 4 قاعدے تھے جو ادغام اور اقلاب پہ ختم ہوئے، اختتام ہوا ان کا۔ اسی طرح جو پھر اب تفخیم اور ترقیق، یہ کیا ہے، تفخیم کے معنی کیا ہیں، ترقیق کے معنی کیا ہیں، یہاں پہ جو یہ ورڈ نظر آ رہے ہیں تفخیم اور ترقیق، ان دونوں کے معنی کیا ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، یہ کیوں قرآن پاک میں دیے گئے ہیں لفظ، اس کا معنی کیا، مقصد کیا ہے، انشاءاللہ وہ آج ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل کے نام کو کب قرآن پاک میں اللہ پاک کا نام آتا ہے، جیسے واللہ خیر الرازقین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور بہت ساری جگہوں پر دیگر آیتوں میں جو ہے اللہ پاک کا نام آتا ہے، تو وہاں پر اللہ پاک کے نام کو کب اور کب باریک پڑھیں گے، یہ انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ یہ مین چیز ہے، انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو یہ اس میں بھی بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ تفخیم کے معنی پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ تفخیم کے معنی ہے تفخیم کے معنی حروف کو پر پڑھنا، یعنی تفخیم کے معنی کیا ہے، تفخیم کے معنی حروف کو پر موٹا پڑھنا، پر یعنی موٹا پڑھنا، یعنی تفخیم جو ہے یہ جو حروف ہے تفخیم کے معنی حروف کو پر پڑھنا ہے، اور ترقیق کے معنی حروف کو باریک پڑھنا ہے۔ اب یہ پتہ کیسے لگے گا کہ کون سا حروف تفخیم ہے کون سا حروف ترقیق ہے، وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو بھی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 3 حروف الف لام را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا، یہ تفخیم و ترقیق کیا آ جاتا ہے، کون سے حروف کو باریک اور کون سے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، تفخیم و ترقیق کے معنی یہ ہے۔ اب انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں میں بھی۔ الف سے پہلے اگر پر حروف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حروف آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ اور پر حروف کون سے ہیں قرآن پاک میں اگر پر حروف آ جائے الف سے پہلے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور باریک حروف آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ اب الف کو پر حروف کیا مقصد، کیا سمجھ میں نہیں آئی۔ پر حروف کا مقصد ہے حروف مستعلیہ، جو پہلی جو تختی میں پہلے جیسے میں آپ نے پڑھے تھے، یہ اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہوں گے آپ کو، تو یہ ان کا مطلب ہے حروف مستعلیہ۔ اب حروف مستعلیہ کو اگر الف سے پہلے آ جائے، کہیں پر بھی الف سے پہلے حروف مستعلیہ آ جائے تو اس آگے والے حروف کو یعنی اس الف کو پر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد باریک حروف آ جائے۔ اب باریک حروف کون سے ہیں، پر حروف کا تو بتایا تھا لیکن باریک حروف کا بتایا نہیں۔ اب باریک حروف سے مراد حروف مستعلیہ میں سے 7 حروف نکالیں گے، 7 حروف حروف تہجی میں سے نکالیں گے، 29 جو حروف تہجی ہیں ان میں سے نکالنے کے بعد جو حروف بچیں گے وہ سارے باریک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آگے بتا رہے ہیں، اسم جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے اگر پر حروف آ جائے، پر حروف پہلے حروف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے، اور باریک سے مراد حروف کے نیچے زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ اب سمپل ہے، بہت سمپل ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں نیچے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ عز و جل کے نام سے پہلے پر حروف آ جائے، یہی کہا تھا نا۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، اللہ عز و جل کے نام سے پہلے زبر آ جائے، پر حروف نہیں، زبر آ گیا، یہ زبر آ گیا اللہ کے نام سے پہلے، یہ اللہ کا نام، یہ زبر، یہ اللہ عز و جل کا نام، یہ زبر۔ تو اسی طرح ہے بہت ساری، یہ روک زبر، سراجن، اب اس کو ایسے پڑھیں گے، سراجن نہیں، سراجن، تو یہ پر حروف آ گئے۔ تو یہ اللہ عز و جل کے نام سے پہلے اگر پر حروف آ جائے تو اللہ عز و جل کے نام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور باریک حروف آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ عز و جل کے نام کے اسم ہے، اسم جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حروف پر زبر یا زیر آ جائے، زبر یا پیش آ جائے تو اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے، اور زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ تفخیم و ترقیق کے معنی یہاں پر مکمل ہوئے، یعنی تفخیم کے معنی حروف کو پر پڑھنا یعنی زبر یا پیش آ جائے تو، اور ترقیق کے معنی حروف کو باریک پڑھنا یعنی زیر آ جائے تو۔ یہاں پر ترقیق و تفخیم سمجھ میں آ گئی ہے۔
اب آگے چلتے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے کے علاوہ باقی تمام نام باریک پڑے جائیں گے۔ اب اللہ عز و جل کے نام کے علاوہ بھی کوئی نام آتا ہے؟ جی آتا ہے، یہ دیکھیں میں اوپر کے آپ کو اسی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یا للام، جیسے یا للام، جیسے یا للام، جیسے یا للام، اللہ عز و جل کے نام کے بیچ میں جو لام آئے گا نا صرف اسی کو پر یا باریک پڑھیں گے، اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لام آ رہے ہیں سب کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے پھر اس کو، کیونکہ وہاں پر اللہ عز و جل کے نام سے پہلے زبر آئے گا تو پیش آئے گا تو پر پڑھیں گے، نہیں تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، آگے ہے رو کو پر پڑھنے کی صورتیں۔ اب رو کو پر پڑھنے کی صورتیں کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں سیکھیں گے۔ اب اللہ عز و جل کے نام کو جو ہم نے ابھی پڑھا پر یا باریک، اس کے 3-4 ورڈ ہم سمجھ لیتے ہیں نیچے سے، پہلے یہ سمجھ میں آنا ضروری ہے، وہ صورتیں تو دوسرا اگلا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھا جا رہا ہے، جیسے کیسے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انز، لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ، فا لام زبر فل، لام کھڑا زبر لا، فاللہ، ہا پیش ہو، فاللہ۔ اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ واللہ فاللہ، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سیکھا ہوا نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، سیکھنے کے بعد اگر پڑھ رہے سمجھ ہے اس کے باوجود بھی جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا باعث بنے، تو یہ گناہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، یہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن پاک کو جتنے خوبصورتی سے پڑھا جائے اتنے ثواب ہیں۔ اسی طرح آپ اس کی رواں پڑھیں، اللہ، واللہ، فاللہ، یہ مین حروف اور یہ درست لفظ ہے نا، اس طرح پڑھنا، اس طرح درست نہیں ہے، اللہ، واللہ، فاللہ، تو یہ درست حروف نہیں ہے جو میں نے بعد میں پڑھے، درست حروف ہے اللہ، واللہ، فاللہ، ان اللہ، هو اللہ، من اللہ، تو یہ چیز جو ہے درست حروف ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ وہ کیوں پڑھنے پر؟ کیونکہ اللہ عز و جل کے نام سے پہلے دیکھیں یہاں پہ زبر آ رہا ہے، یہ دیکھیں اللہ عز و جل کے نام ہے، یہ واو کے اوپر زبر، اللہ عز و جل کے نام ہے، فا کے اوپر زبر، نام اللہ عز و جل کے نام ہے، نون کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، واو پہ زبر ہے، اسی طرح لام کے بعد نام سے پہلے نون پہ زبر ہے۔ تو یہ اسی طرح اللہ عز و جل کے نام سے پہلے اگر پر حروف آ جائے تو اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے، اور زبر یا پیش آ جائے تو پر پڑھیں گے، اور زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ تو آج کا جو لیسن تھا، آج کا جو ٹاپک تھا، اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھنا، باریک پڑھنا اور تفخیم اور ترکیب کے معنی، وہ آج ہمارا چیپٹر مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔